اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں طرف ایک دیوار حجرے کی دیوار، پھر اس کے بعد ایک اور دیوار جس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بنایا تھا، وہ خماسی ہے، تو وہ ایک دیوار ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی جگہ خالی ہے، پھر اس کے بعد وہ جالی ہے، لوہے والی جالی جو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگ سلام کرتے ہیں اپنے فاصلے سے، یعنی ہم جہاں سے سلام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر تک تقریباً 7 یا 8 میٹر کا فاصلہ ہے، اور تقریباً وہ جالی لے کر کے 3 دیواروں کا فاصلہ ہے، قبر سے تو کافی دور ہیں لوگ۔ اب تو یعنی موجودہ صورتحال یہ مافوق الاسباب ہے، ماتحت الاسباب کی نہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں ایک کتاب ہے آپ کی مسائل اور ان کا حل، 10ویں جلد ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ اچھا، پھر مسجد نبوی یمن تک چلی جائے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں ایک صاحب گزرے ہیں ماسٹر امین اکڑ، جو اصل میں تو بریلوی تھے، روح دیوبندیوں کے تھے۔ انہوں نے ان کے جو ساری زندگی کے ملفوظات ہیں وہ جمع کیے گئے تسکین الاذکیہ۔ اچھا، اس میں بھی انہوں نے اپنا عقیدہ یہ لکھا کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پاک سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ آپ کی قبر سے درخواست کرنا، استشفاء، یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا اشفع لنا، یہ محمود عمل ہے، اور یہی عقیدہ مولانا سرفراز خان کا ہے، معروف عالم استشفاء کا اور سماعاتی کا، یہ ان کا عقیدہ ابھی، اور اس طرح کی وہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ مافوق الاسباب ہے، سماع کے اسباب نہیں ہے۔ زندہ آدمی موجود ہو حیات دنیاویہ والا ہے تو یہاں سننے کا کوئی سبب نہیں ہے، اور مافوق الاسباب سننا یہ تو الوہیت کے خواص میں سے۔ یہ ایک جو بات اور میں بھی کہتا ہوں، ایک دعا میں نے دیکھا ہے مرے صغیر کے علماء بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس دعا کو پڑھنے کے لیے، اور وہ خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ دعا ہے یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ، یہ دعا پڑھنے میں لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں بہت سارے۔ میں نے یہاں کے امام و خطیب شیخ رفیع صاحب سے پوچھا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے قبر کے پاس تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا شرک، ماشاء شرک ہے، شرک صاحب کا شرک، یعنی استغفار کا عقیدہ خالص شرک ہے۔ ماشاء اور پہلی بات۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے مسائل بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کو ہم سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہمارے بزرگ سنتے ہیں، اور ہاتھ نکال کے مصافحہ بھی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک میں نے ایک مفتی صاحب کی زبانی سنا، کہتے ہیں کہ بیداری میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کیا ہے، تو پھر آگے کیوں نہیں کہتے صحابی ہے؟ اگر بیداری میں ملاقات کیا ہے، ایمان والا ہے تو صحابی ہے، بے ایمان ہے تو پھر صحابی نہیں۔ بالکل یہی تو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات میں یہ کہتا ہوں، ہمارا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حجرے میں رہی ہیں 40 سال، جس حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس حجرے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کی قبر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شوہر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو انہوں نے سنا اور جواب بھی دیا، کیا ہاتھ نکالا تو مصافحہ بھی ہوا، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کو بھوک لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بھی کھلائی اور درہم بھی دیا۔ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی دیا، درہم دیا، بلکہ میں اشارہ کر رہا ہوں تو کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی دیا ہے؟ اور وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا ان کو بھی کبھی دیا ہے؟ ان سے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یا ان سے بھی کبھی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے بھی کبھی بات ہوئی ہے، خبر میں جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کبھی ان سے بھی مسافہ ہوا ہے، کبھی ان کے بھی سلام کا جواب آیا ہے، کبھی ان کو بھی درہم اور روٹیاں دی گئی ہیں۔ بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کی بات کرو نا، گھر سے کوئی چیز ثابت کرو۔ اور وہ نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے سلام کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، گھر والوں سے باتیں بھی نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں سے مسافہ بھی نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں کو درہم بھی نہیں دے رہے ہیں، گھر والوں کو روٹیاں بھی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی ساری خدمت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے یہ سب ایمان کے خلاف باتیں ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں حنفی ہیں، بھائی امام اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرو یہ ساری چیزیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرو نا، یہ ان سے نہیں ثابت کریں گے۔ بس یہ آج کل کے جن کے ایمان کے کوئی عطا پتہ نہیں کہ ایمان کیسا ہے، ان کے عمل کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ عمل کیسا ہے، ان سے ثابت کرتے ہیں۔ بھائی بات وہاں چھوڑو، پیچھے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، صحیح دین حاصل کرنا ہے پیچھے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی میں پہنچو۔ دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو آگے دیکھو، ترقی کرو، دین میں آگے بڑھ ترقی کرنا ہے تو پیچھے دیکھو۔ والا کو لہٰذا دین واضح ہے، دین کلیئر، قرآن شریف کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر اور صحابہ کرام کی زندگی میں باعمل قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور تابعین تبع تابعین، ان لوگوں سے کوئی چیز سنت ملنا چاہیے، اور صحیح سند سے، یہ نہیں قصہ آیا ہے، واقعہ آیا ہے، کہانی بنا کر کے، جیسے مسافہ کرنے کی کہانی بناتے ہیں، ہے نا، وہ کہانی ہے، اس طرح کے عقیدے کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو حد سے بڑھ گئے ہمارے ملک میں، خصوصاً جو یہ دیوبندی کہلوانے والا طبقہ ہے، اور وہ حقیقتاً شرکیہ بدعیہ عقائد اس طرح راسخ ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے وہاں سلام لائیں گے، استغفار کی درخواستیں ہوں گی، بلکہ آپ تو روزہ اقدس پہ ہوتے نہیں تو ایسا کہہ کہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شرک کے راستے پر، شرک کے راستے پہ صاف ہے۔ دیکھیے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہم نے پڑھا تھا بہت پہلے فارسی میں، دامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد، جب تک بندہ بات نہیں کرتا ہے اس کا عیب اور ہنر چھپا رہتا ہے، تو یہ جو بات کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ شرک کے راستے پر ہے، کیونکہ باتیں شرکیہ کر رہے ہیں، بدعت کے راستے پر ہے، بدعتی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا دین واضح ہے، کلیئر ہے، توحید اور سنت اور شرک اور بدعت واضح ہے، اور اس کو سمجھنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے ہے، پھر تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، اسی کے اندر محدثین کرام ہیں، اسی کے اندر ائمہ کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، سب ہیں، انہوں نے جیسا دین سمجھا عمل کیا، ہمیں بھی ویسے ہی سمجھنا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محبوب مکرم اور واجب الاحترام شیخ حضرت شیخ مظفر مدنی صاحب دامت العلوم، ان سے ہماری توحید و سنت کی نسبت سے ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے، انہوں نے ملاقات کا شرف بخشا، بلکہ دعوت ہم نے ان کا جب ابتداء پتہ کیا تو حضرت یہاں تشریف فرما لی تھے، پھر انہوں نے خود یاد فرمایا، اور یہ چند کلمات انہوں نے امت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمائے، اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت کو ہمیں دین توحید پہ استقامت نصیب فرمائے، اور حضرت مسجد نبوی میں اہل توحید کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتے ہیں، اور علماء حرمین، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، جنہوں نے شرک اور بدعات کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا ہے، اور بہترین انداز میں تمام مسائل میں الحمدللہ یہ کتاب و سنت اور فہم صحابہ پہ قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ مل کر توحید و سنت کی اشاعت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔